حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا شرک اصغر ہے، بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ، بعض ثواب، مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے۔ پہلا علاج اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے، بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کیجیے کہ اے اللہ، مجھے ریاکاری کی بیماری سے شفا عطا فرما، میری خالی جھولی کو اخلاص کی عظیم دولت سے بھر دے۔ میرا سامنا اس دشمن سے ہے جو مجھے دیکھتا ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتا، لیکن تو اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اے اللہ، مجھے اس دشمن کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا حال بہت اچھا ہو، وہ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھیں، مگر تیری بارگاہ میں سزا کا حقدار ٹھہروں۔ دوسرا علاج ریاکاری کے نقصانات کو پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک پسند کرتا ہے جب تک وہ اسے نفع بخش اور لذیذ نظر آتی ہے، مگر جب اسے اس شے کے نقصان دہ ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے۔ ریاکاری کے چند نقصانات یہ ہیں: ریاکار کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ریاکار شیطان کا دوست ہے، جہنم کی وادی ریاکار کا ٹھکانہ ہوگی، ریاکار کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، کل بروز قیامت اسے شدید حسرت ہوگی، ریاکار کو ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، ریاکار پر جنت حرام ہے، ریاکار زمین و آسمان میں ملعون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا علاج اسباب کا خاتمہ کیجیے، کیونکہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، جب وہ سبب ہی ختم ہو جائے تو بیماری بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کے 3 اسباب ہیں: تعریف کی خواہش، مذمت کا خوف اور مال و دولت کی حرص۔ چوتھا علاج اخلاص اپنا لیجیے، کیونکہ جس طرح کپڑے کے میل کچیل صاف کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کا صابن یا صرف استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ریاکاری کی گندگی سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اخلاص کا صابن درکار ہے۔ اخلاص ریاکاری کی ضد ہے۔ پانچواں علاج نیت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ، لہٰذا ہر جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجیے تاکہ عمل کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آ جائے۔ چھٹا علاج دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچیے، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے جو مسلسل ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لہٰذا رب کی بارگاہ سے شیطانی وساوس سے بچتے رہنے کی ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ ساتواں علاج تنہائی ہو یا ہجوم یکساں عمل کیجیے، یعنی جس خشوع و خضوع کے ساتھ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی انداز کو تنہائی میں بھی قائم رکھیں، اور جس کام کو لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکتے ہیں، تنہائی میں بھی وہ کام نہ کیا کریں۔ آٹھواں علاج نیکیاں چھپائیے، حتی الامکان اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور اس پر قناعت کریں کہ اللہ ہماری نیکی کو جانتا ہے۔
بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کریں کہ عموماً پوشیدہ نیکی کے بعد وہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر زیادہ ابھارتا ہے۔ نواں علاج، اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت برا۔ 10واں علاج، اوراد و وظائف کا معمول بنا لیجیے۔ ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے مذکورہ امور کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کیجیے۔ سورہ اخلاص 11 بار صبح پڑھنے والے پر اگر شیطان مع لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے تو بھی اس سے گناہ نہ کرا سکے جب تک یہ خود نہ کرے۔ سورہ ناس پڑھ لینے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔